السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ جی، پہلے ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے تسمیہ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کی اہمیت کے بارے میں کہ ہمیں قرآن کو کیوں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہمیں بہت دعا کے ساتھ شروع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ پیارے بچوں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جو کہ ایک بہت ہی پیاری لینگویج ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ بس ہمیں تھوڑی سی کوشش اور محنت کرنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، تو ہمیں وہ کام سیکھنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ کام قرآن اور حدیث پڑھ کر پتہ چلیں گے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جی، جو باتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں ان کو حدیث کہتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آج ہم قرآن کی اہمیت پہ بات کریں گے، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہم کیسے قرآن پڑھیں گے اور کیسے حدیث سمجھیں گے، کیونکہ وہ تو عربی میں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ عربی سیکھنے والے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور عربی سیکھنا قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت آسانی کے ساتھ عربی اتنی ضرور سیکھیں گے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے انشاءاللہ ہم آج سے قرآن کی عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ جتنا دہرائیں گے، جتنا بار بار پڑھیں گے، اتنی ہی نیکیاں جمع کرتے جائیں گے۔ ہے نا مزے کی بات؟ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اور فرشتے آپ کی نیکیاں لکھنے میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو آپ سے بہت ہی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلیں گے۔ لہٰذا اگر آپ سب بچے جنت میں جانا چاہتے ہیں، کون کون بچہ جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب جانا چاہتے ہیں، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے محبت کریں، ہم سب سے محبت کریں، اور ہم سب کی زندگیوں میں کوئی پریشانی نہ آئے، تو پھر آپ نے قرآن کو بہت شوق سے پڑھنا ہے۔ عربی کا ترجمہ سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے نا آپ سب؟ انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم چل کر آتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 ٹائم زیادہ آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو انشاءاللہ ہم نے محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو آپ کو لیسنز تفسیر کے سینڈ کیے جائیں گے، وہ آپ نے بہت غور سے سننے ہیں، سمجھنے ہیں۔ آپ کے پاس پورا 1 ویک ہوتا ہے، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، آڈیو کو اور ویڈیو کو دیکھنا ہے بار بار، تاکہ آپ بہت اچھی طرح ان سب چیزوں کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کو کویسچنئر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ آپ نے ضرور اٹیمپٹ کر کے اپنے فیڈ بیک گروپ پر بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ بھیجیں گے نا آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہترین آسانیاں کرے۔ تو اس طرح کتنی بہت سی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی نا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت خوش ہوں گے، اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ جنت کیسی ہوتی ہے اس کا ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ ابھی بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جنت میں ہم جو چاہیں گے ہمیں مل جائے گا، جو مانگیں گے ہمیں مل جائے گا۔
آپ میں سے کون کون سب سے اچھی جنت یعنی جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، شاباش، سب جانا چاہتے ہیں، ہم سب انشاءاللہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا راستہ آسان کر دیں۔ تو ہم دنیا میں محنت کریں گے، نیکیاں کریں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ بھی نہیں کرے گا وہ کیسے پھر جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمارے پاس نالج ہونی چاہیے کہ کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، کیا کام ہمیں کرنے چاہیے اور کیا کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے آپ سب بہت غور سے اور بہت لگن سے، بہت محنت سے انشاءاللہ علم حاصل کریں گے، اپنے اسکول کا بھی اور جو آپ کو یہاں پر لیسنز دیے جائیں گے ان کا بھی۔ جی تو جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی محنت کرنی ہوگی، اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنی ہوگی، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ہم ضرور ایسا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں آپ سے ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔